علماء کہتے ہیں وہ سجدہ حقیقت میں آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو کیا جا رہا تھا۔ سجدہ تعظیمی اس زمانے میں جائز تھا، لیکن حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز رہی ہے۔ اب یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بتانا مقصود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور آیا، حضرت آدم بھی زمین پہ آ گئے ہیں، حضرت حوا بھی زمین پہ آ گئے ہیں، آ گئی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتے رہا، یا جب معافی تلافی کا معاملہ آیا تو سینکڑوں برس تک حضرت آدم گریہ و زاری کرتے رہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اچانک حضرت آدم کی نظر آسمان پہ پڑی تو آدم کو وہی خیال آیا کہ جب میں نے جنت میں دیکھا تھا جہاں خدا کا نام لکھا تھا، وہیں پہ میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا تو فوراً عرض کیا، مالک وہ جو تیرے نام کے ساتھ میں کسی کا نام لکھا تھا نا مالک، اسی نام والے کے وسیلے سے میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ نے آدم کی خطا اجتہادی کو معاف کر دیا۔ اب آدم دنیا میں رہتے رہے خوشحالی کے ساتھ، اب جب آسانی سے رہتے رہے۔ اب آدم کے یہاں دستور یہ تھا، علماء توجہ حاصل رکھیے گا، اللہ آدم کے یہاں دستور یہ تھا، حضرت آدم کے یہاں دو بچے ہمیشہ متولد ہوتے رہے، دو بچے جڑواں پیدا ہوتے رہے، لیکن جیسے ہی حضرت شیش کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر اس ضابطے کو توڑ دیا۔ اب جو بچے متولد نہیں ہوئے، حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ یہاں بتانا رب کا مقصد یہ تھا، میں نے اس لیے شیش کو تنہا پیدا کیا کہ مجھے اپنے حبیب کے نور کا انہیں مسکر بنانا ہے، ان کی پیشانی کو نور مصطفیٰ کا مستقر بنانا ہے۔ حضرت شیش پیدا ہو گئے اور پیشانی میں شیش کے لیے نور جگمگ جگمگ جگمگانے لگا، اور جب جگمگاتا رہا حضرت شیش بڑے ہوتے رہے تو ایک دن حضرت آدم نے ارشاد فرمایا، اور میرے لفتے جگر شیش یاد رکھ لینا۔ کہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ارشاد فرمایا، میرے بیٹے شیش، جو تیری پیشانی میں نور چمک رہا ہے نا، اس کے لیے تمہیں پاکیزہ ارحام کا انتخاب کرنا ہے، پاکیزہ پشتوں کا انتخاب کرنا ہے، تاکہ یہ نور اپنی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے وقت مقررہ پر یہ نور وہاں پہنچ جائے۔ تو حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد آدم سے کہا تھا، اے بابا جان یہ تو بتا دیجیے، یہ کس کے نور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون نور ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ تو حضرت آدم کہنے لگے، اور میرے بیٹے شیش، جب میں جنت میں تھا تو جنت میں رہتے ہوئے میں نے جنت کے در و دیوار کو دیکھا، اس در و دیوار پہ جہاں پہ خدا کا نام تھا وہی میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا۔ میں نے جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کو دیکھا، جہاں پہ خدا کا نام لکھا وہیں پہ میں نے محمد کا نام لکھا دیکھا۔ تو میں نے رب حضور عرض کیا تھا، مالک یہ تو بتا دے آخر یہ کس مقرب بندے کا نام ہے جس کو اپنے نام سے جوڑ کے رکھا ہے؟ تو میرے رب نے میرے لال اس وقت میں یہ کہا تھا، اے آدم جب ہم تجھے دنیا میں بھیج دیں گے تو تو اپنے بچوں کو یہ پیغام دے دے گا اور ان سے کہنا وہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دے جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا وہ پیغمبر آیا نہیں، آنے والا ہے۔ اے آدم آ لگے ہے دنیا میں، آدم نے یہ پیغام دیا تھا، وہ میرے بیٹے شیش جب اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ آدم نے شیش سے کہا، اور حضرت شیش نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، بلکہ یوں کہا جائے حضرت آدم آئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، وہ دنیا والوں یاد رکھ لینا، جس کے لیے چاند بنایا گیا، جس کے لیے سورج بنایا گیا، جس کے لیے دن بنایا گیا، جس کے لیے رات بنائی گئی، یہاں تک کہ کائنات کو عدم سے وجود جس کے لیے کیا گیا وہ پیغمبر آیا نہیں، آنے والا ہے۔ آدم آتے ہیں، یہی پیغام دیا گیا۔ حضرت شیش آئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ حضرت یعقوب و یوسف و سلیمان آئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ حضرت یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبروں سے پیغامات پہ لگا۔ جب بریلی کے شیر سردار تاجدار اہل سنت مفتی اعظم مصطفیٰ رضا کی پڑھی تو میرے رضا کا بیٹا یہ کلام اٹھا کے لکھ بیٹھا، رسول انہی کا تو مستشفى آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج میں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے ان پیغامات پہ لگا کہ بریلی کے رضا
امام احمد رضا کی بانی تو میرا وعدہ پکار اٹھا یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے رکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چلا تمہارے لیے بڑے تو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ جان میں سما تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور تھے بھی بات تمہارے لیے حضرت ابراہیم کو نان نمرود میں بچاتا رہا حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا تو ابراہیم کی چھڑی سے بچایا اب یہ لوگ آہستہ آہستہ نسلیں وعدہ کر رہے حضرت عبد المطلب کی جب پیشانی میں چمکا اور جیسے ہی پیشانی عبد المطلب میں چمکا تو علماء سیر نے لکھا ہے کہ جن راستوں سے عبد المطلب نکلتے ہیں ان راستوں سے کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹا کرتے ہیں حضرت عبد المطلب چل رہے ہیں عبد المطلب جب جمع ہو گئے جوانی کے ساتھ ساتھ اب عبد المطلب نے نکاح کا پیغام دیا ایک عورت سے حضرت عبد المطلب کا نکاح ہو گیا اور جب عبد المطلب سے ایک عورت کا نکاح ہوا لیکن نکاح ہونے کے بعد یہ نور محمدی بدستور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جگمگاتے رہا عبد المطلب سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہے نکاح ٹھیک نشانے پہ نہیں بیٹھا ہے اگر بیٹھ جاتا تو یہ نور یہاں نہیں رہتا وہاں چلا جاتا اب انہوں نے دوسری عورت سے نکاح کیا ہجری میں نام اس عورت کا فاطمہ بتایا جاتا ہے عبد المطلب کا دوسرا نکاح ہو گیا اور جب دوسرا نکاح ہوا یہ نور عبد المطلب کی پیشانی سے نکلا اور پشتے سے ہوتے ہوئے اب یہ نور فاطمہ کے رحم میں منتقل ہو گیا اپنی مدت کو مکمل کرنے کے بعد اب یہ نور محمدی ان کے یہاں پہ عبداللہ نام کا ایک بیٹے نے جنم لیا تھا تو یہ نور محمدی وہاں سے نکلا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہو گیا عبداللہ کی پیشانی کو عبد المطلب نے دیکھا اپنے بیٹے کا خیال اتنا کیا ہر جگہ اپنے ساتھ میں رکھا سفر میں ہے تو ساتھ میں مکان میں ہے تو ساتھ میں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے رہے عبداللہ بھی اسی باہم کشمکش میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ عبداللہ جوانی کی منزلوں پہ قدم رکھ دیا ایک راستے سے تجارت کے لیے اپنے باپ عبد المطلب پہ چل رہے تھے اچانک اسی راستے میں ایک عورت مل گئی اس کا بھی نام ہسٹری میں فاطمہ بتایا جاتا ہے وہ قریب آ گئی اور قریب آنے کے بعد کہا تھا وہ جوان عبداللہ کیا مجھے رشتہ ہے اس وضعیت میں منسلک کرو گے کیا مجھ سے شادی کرو گے کیا مجھ سے نکاح کرو گے کیا مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جناب عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون ایسا ہے آپ توجہ رکھیے گا